ایک آدمی روزانہ غیر مردوں سے رابطہ کرتا اور انہیں کہتا کہ آپ میرے گھر آؤ اور میری اہلیہ سے آگے جو مرضی کرو. وہ بندے آ جاتے اور اس کی اہلیہ جس کو یہ دوائی دے کے پکی نیند سلا دیتا اور اس کے پاس پھر رات ساری اس کے ساتھ جو مرضی وہ بندے کرتے. یہ جو آدمی تھا جس کی اہلیہ تھی جس کی بیوی تھی یہ بیٹھا مزے سے خوش ہوتا دیکھتا کہ میری جو یہ بے سود پڑی ہوئی بیوی ہے اس کے ساتھ غیر مرد روزانہ آ کے غلط کام کرتے ہیں. اس کے بعد پھر یہ کیسے پکڑا گیا؟ آخر اس کو کیا مصیبت تھی کہ روزانہ نئے بندوں کو اپنے گھر لاتا اور اپنی بار بار مجھے تو لفظ کہتے ہوئے شرم آتی ہے کہ اہلیہ کے ساتھ یہ چیزیں حرکتیں کرواتا اور اہلیہ کو پتہ ہی نہیں ہے. وہ پتہ نہیں کیا کھا کے پکی سو جاتی تھی بیچاری, بے ہوش ہو جاتی تھی, آپ یہ کہہ سکتے ہیں. اس کے بعد پھر پولیس کو کیسے پتا چلا اور اس آدمی کا کیا انجام ہوا؟ کتنے لوگوں نے یہ بدفعلی کی اور کتنے پکڑے گئے, کتنی بار زیادتی ثابت ہوئی؟ یہ میں آپ کو جلدی سے تفصیلات بتاتا ہوں. یہ بڑی ڈیٹیل کے ساتھ میڈیا میں چیزیں آ چکی ہیں, آلریڈی پروف ہو چکا ہے, جس کی آپ سکرین پر کٹنگز بھی دیکھ رہے ہیں, جن میں بتایا گیا ہے کہ ایک آدمی جس کی 80s میں شادی ہوتی ہے, 80 کی دہائی میں, فرینچ کپل ہے, اور اس کے بعد پھر ان کے بچے بھی پیدا ہوتے ہیں. 2011 سے آنورڈ 2020 تک یعنی ایک پوری دہائی اس کو عجیب سا ایک جو ہے نا وہ جنون ہو جاتا ہے. یہ روزانہ کی بنیاد پر سوشل میڈیا سے کوئی عام بندے جن کو یہ جانتا ہی نہیں ہے ان سے چیٹ کرتا, ان کو کہتا کہ آپ اگر کچھ کرنا چاہتے ہو, اب میں لفظ استعمال نہیں کرنا چاہتا, میری بیگم کے ساتھ کچھ کرنا چاہتے ہو تو آپ کو میں اجازت دیتا ہوں, آپ اتنے بجے میرے گھر آ جانا. کچھ لوگ انکار کر دیتے کیونکہ یہ ایک انبلیویبل بات تھی کہ کوئی بندہ لوگوں کو کہہ رہا ہے, ان نون لوگوں کو کہ آ جاؤ اور گھر آؤ اور موج مستی کرو میری اہلیہ کے ساتھ. یہ بندے جناب کچھ آنا شروع ہو گئے. جب اس سے کوئی بندے جو ہے نا وہ کمٹمنٹ کر لیتے, پھر یہ کیا کرتا, ان کے آنے سے پہلے آدھا گھنٹہ اپنی جو گھر والی ہے اس کو جناب کوئی چیز ایسی کھلا دیتا, وہ جناب جس طرح بے سود ہو جاتا ہے, اس کو کوئی پتہ نہیں وہ کہاں پڑی ہوئی ہے. اور وہ بندے آتے, یہ پاس بیٹھا رہتا, ان کی تصویریں بھی بنا لیتا, ویڈیو بھی بناتا, کلپنگ بناتا اور ساتھ انجوائے کرتا. یہ گنونا فیل وہ 9-10 سال تک کرتا رہا. بیوی کو کچھ پتہ نہیں ہے, بعض بات اس کو پتہ بھی چل گیا, لیکن اس نے پھر اپنی بیٹی ہے بڑی, اس کی عمر 44 سال ہے, یہ بھی اب خاتون اوور ایج ہو چکی تھی, 70 کی قریب اس کی ایج تھی. اپنی 44 سالہ بیٹی کو بتایا کہ 10 سال تک تمہارا باپ مجھے دوسرے لوگوں کے سامنے اس طرح پیش کرتا رہا ہے اور میری مجبوری سے فائدہ اٹھاتا رہا ہے, کیونکہ میں تو اس وقت پتہ ہی نہیں ہوتا تھا کہ کیا میرے ساتھ ہو رہا ہے. تو اس خاتون وہ جو اس کی بیٹی تھی وہ رونا شروع ہو گئی اور کہنے لگی کہ یہ میرے باپ نے آپ کے ساتھ کیا ہے. انبلیویبل, ناقابل یقین, وہ کانپ رہی تھی. یہ اس نے پھر میڈیا میں جب بتایا نا تو یہ چیزیں سامنے آئیں. اچھا, یہ بندہ کیسے پکڑا گیا؟ یہ جناب پکڑا ایک سیکیورٹی گارڈ کی مدد سے گیا. یہ آدمی جو کہ اس کو اس طرح کی بری لت لگ چکی تھی, تو یہ خواتین کی نا کسی ویرانے میں بنا رہا تھا, کوئی ویڈیو بنا رہا تھا ننگی خواتین کی. تو اس وقت وہاں پر ایک سیکیورٹی گارڈ تھا, تو یہ جو ہے نا برہنہ تصویریں بنا رہا تھا, ویڈیو بنا رہا تھا کہ کچھ خواتین کی, یہ جو آدمی ہے. تو وہاں پر ایک سیکیورٹی گارڈ تھا, اس نے دیکھ لیا, اس نے پولیس کو اطلاع کی, پولیس نے بھی دیکھا, پھر انہوں نے اس کی ریکی کی کچھ دن, اور اس کے بعد اس جو عمر سیدھا بابا ہو چکا تھا, 70-71 سال اس کی ایج تھی, اس کو پکڑ لیا, پکڑا, اور اس کے قبضے سے جو لیپ ٹاپ اور جو چیزیں تھی, اس کا کانٹیکٹ, موبائل چیزیں, سارا کچھ اس کا ٹریس کیا. تو اس کے لیپ ٹاپ سے جو چیزیں برآمد ہوئیں وہ اس کی اپنی جو ہے نا گھر والی اس کی تھیں, اور وہ مطلب اسی حالت میں تھی جس حالت میں لوگ آتے تھے اور اس کے ساتھ کچھ کرتے تھے. تو یہ اس کے لیپ ٹاپ میں موجود تھی, جو اس بات کا ویلڈ ثبوت تھا کہ یہ کیا کرتا رہا ہے. اس سے پوچھ گچھ کی جاتی ہے. پولیس کو بھی یہ بہت عجیب و غریب قسم کا کیس لگتا ہے جب وہ بتاتا ہے کہ ہاں میں نے ایسا کیا ہے, 2011 سے آنورڈ میں نے ایسا کیا ہے, لوگوں کو بلاتا تھا اور یہ کام کرتا تھا اپنے گھر میں, مجھے کوئی پیسوں کا لالچ نہیں ہوتا تھا, بس وہ جب فارغ ہو جاتے تھے وہ چلے جاتے تھے. تو یہ مجھے عجیب سا ایک جنون تھا اور مجھے مزہ آتا تھا. بہرحال اس کے مزے نے جناب ایک خاتون کی جناب زندگی برباد کر دی, اور ایک گنونا جرم جو کہ پوری دنیا میں اس وقت ایک زیر بحث ہے, کیونکہ اس کا اس طرح کا جو ابھی تک کیس ہے وہ سامنے نہیں آیا اتنی بڑی تعداد میں. یعنی کہ جو پولیس کی انویسٹیگیشن بنی اس کی رپورٹ کے مطابق تقریباً
72 لوگ تھے جنہوں نے جو اس کے جن کے جو نا فوٹیج سے ثابت ہو چکا ہے، 72 لوگوں کے جو ہے نا وہ چہرے شناسا کیے گئے ہیں جو ان کے گھر آ چکے تھے اور یہ سب کچھ کر چکے تھے اس کی گھر والی کے ساتھ. اور اس کے بعد پھر 94 بار تقریباً جو ہے نا وہ چیز ثابت ہو گئی کہ 94 بار انہوں نے اس کے ساتھ یہ جسمانی تعلق قائم کیا ہے. یہ جو 72 لوگ ہیں، بعض ایسے لوگ تھے جو صرف ایک بار آئے ہیں ان کے گھر، اس کے بعد دوبارہ نہیں آئے، لیکن کچھ ایسے تھے کہ جو ہر ہفتے دوسرے ہفتے بار ریپیٹڈ آتے تھے، یعنی کہ آگے پھر کسی دن پھر رابطہ کیا پھر آگے، ایسے بھی لوگ شامل تھے. اور جب پولیس انویسٹیگیشن کر رہی تھی تو اس کے لیپ ٹاپ کی ایک ایک چیز کو آبزرو کیا جا رہا تھا، اس کے فرانزک اور دوسری جو ٹیکنالوجی اس کو استعمال کر کے. تو ایک جگہ ایسی بھی آئی کہ اس کی جو بیٹی تھی 44 سالہ خوبصورت جوان لڑکی، اس کی بھی کچھ چیزیں سامنے آئیں اس لیپ ٹاپ سے، اور وہ بھی حیران رہا کہ یہ میرے ساتھ بھی ایسے ہوا ہے، کبھی میں اپنے پیرنٹ سے جب ملنے آئی تھی تو میرے ساتھ بھی. بہرحال یہ بہت ہی زیادہ بھیانک کیس بن گیا، اور پورے فرانس میں پوری دنیا میں جب اس کی خبریں میڈیا میں آئیں تو ایک تہلکہ سا مچ گیا، کیونکہ کوئی یہ تصور بھی نہیں کر سکتا کہ ایک اپنا جو گھر کا رکھوالا ہوتا ہے، جو گھر کا مرد جو تحفظ کی ضمانت سمجھا جاتا ہے رب کے بعد، وہ یہ کام کر رہا ہے اور اپنی مرضی سے کر رہا ہے، بیوی کی مرضی شامل نہیں ہے. تو اس کے بعد پولیس نے تفتیش کا دائرہ کار وسیع کیا اور کوشش کی کہ لیپ ٹاپ سے جن کے چہرے پہچانے جا سکتے ہیں ان کو پکڑا جائے. ان کو جناب یہ 2020 کی بات ہے، 2020 سے پھر ان کو پکڑنا شروع کر دیا. اس کے بعد پھر جناب ان کے جو 50 لوگ پکڑے گئے جنہوں نے اس کی اہلیہ، اس کی گھر والی کا جو ہے نا وہ مجبوری کا فائدہ اٹھایا. 50 لوگ پکڑے گئے جن کو سزائیں ہوئیں پھر. اور یہ جو بندہ تھا، جو بدبخت انسان تھا جس نے یہ گھنونا سارا جال بچھایا تھا، اس کو ابھی ریسنٹلی یعنی 2024 کے دسمبر میں آخر میں اس کو جو ہے نا 20 سال کی سزا سنا دی گئی ہے اور اس کو جیل بھیج دیا گیا ہے. 71 سال اس کی آلریڈی ایج ہے، 20 سال اس کو سزا، تو 91 ایئرس کی ایج میں اس کو رہا کیا جائے گا اگر وہ اس وقت تک زندہ رہا. تو اس دوران جب کمرہ عدالت میں اس کو سزا سنائی گئی یا وہ پروسیس چل رہا تھا تو اس کے جو فیملی ممبر، اس کے بیٹیاں بیٹے، وہ بھی موجود تھے. اور انہوں نے جب ایک ڈبے میں جن کو رکھا گیا، شیشے کے کمرے میں سیپریٹ اس کے ابا کو رکھا گیا تھا، اس مجرم کو، تو اس سے انہوں نے بچوں نے بڑی حقارت کی نگاہ سے اس کو دیکھا اور کہا کہ، لڑکی نے بھی کہا تم جھوٹے ہو، جو تمہارے کرتوت ہیں ان کی وجہ سے، جھوٹ کی وجہ سے اب تم اکیلے ہی اس دنیا سے جاؤ گے، یعنی کہ مگروں لے جائیں گا بڑے غصے سے. اور اس کا جو بیٹا تھا اس نے بھی پھر ایک عجیب سا اس کو خیال آیا، اس نے کہا کہ مجھے تو لگتا ہی نہیں ہے کہ میرا باپ کون ہے، کیونکہ جس طرح کی حرکتیں آپ نے میرے والدہ کے ساتھ کروائی ہیں تو مجھے نہیں پتا میرا والد کون ہے. میں تو چاہتا ہوں کہ میرا پیرنٹلی جو ہے نا وہ ٹیسٹ کیا جائے، یعنی میرے پیرنٹس کون ہیں، میرا ماں باپ کون ہے. تو اس لیے مجھے یہ بھی ڈاؤٹ ہونا شروع ہو گیا جس طرح کا گھنونا کھیل کھیلا گیا. بہرحال اس کے بعد اس بندے کو تو جیل بھیج دیا گیا. وہ جو 50 بندے تھے ان کو بھی تھوڑی کم سزائیں سنائی گئیں. یہ جو 20 سال کی سزا اس کو جیل بھیجنے کی نا، یہ فرانس کے قانون کے مطابق ان چیزوں کی سب سے بڑی سزا ہے اور سب سے بڑی سزا ہی اس آدمی کو دی گئی ہے. اب دیکھیں کہ یہ ایک ایسا کپل تھا، ساری زندگی ساتھ رہے ہیں اور ساری زندگی کبھی ان میں آپس میں ناچاکی نہیں ہوئی، پیار محبت سے رہتے رہے ہیں، بچے پیدا کیے ہیں. لیکن آخری ایج میں آ کے عجیب و غریب قسم کا اس بڈھے کو شوق چڑھ گیا اور اس نے یہ جو حرکتیں کروائی ہیں. اب جناب اس کو رہتی دنیا تک جو ہے نا وہ لان تان تو ہوتی رہے گی. دوستو، کالی بھیڑیں ہر معاشرے میں ہوتی ہیں، ہر مذہب میں ہوتی ہیں، ہر ملک میں ہوتی ہیں. ہر ملک میں بات کر رہا ہوں، کرائم ہر ملک میں ہوتا ہے. لیکن یہ ہوتا ہے کہ جب ہمارے ملکوں میں ہوتا ہے تو اس کو جو انٹرنیشنل میڈیا بڑھا چڑھا کر پیش کرتا ہے. جب ان کے اپنے ملکوں میں ہوتا ہے تو کوشش کی جاتی ہے کہ پیش تو کیا جا سکے لیکن اس طرح پیش نہیں کرتے تاکہ کہیں بدنامی نہ ہو. لیکن خبر چھپ نہیں سکتی. انویسٹیگیشن جو ہے نا وہ پولیس خود ریلیز کرتی ہے، اس کے بعد پھر میڈیا اس کو پبلسائز کرتا ہے اور پھر ہم تک بھی ایک چیزیں آ پہنچتی ہیں اور ہم پھر اس پہ اپنا انالیسس کرتے ہیں. بہرحال یہ ایک بہت ہی بھیانک اور انتہائی گھنونا جرم تھا جو کہ روح کانپ اٹھتی ہے، خاص طور پر جو ہماری مائیں بہنیں اس طرح کی سٹوری سنتی ہیں کہ کس طرح کے جانور نما لوگ اس دنیا میں موجود ہیں جو عجیب و غریب قسم کی اپنی تسکین کے لیے کسی کی مجبوری کا سہارا لیتے ہیں، کسی کو ایسے استعمال کرتے ہیں کہ جیسے اس میں جان ہی نہیں ہے، جیسے اس کی اپنی مرضی ہے ہی نہیں ہے، جیسے وہ بے جان ایک چیز ہے اور ہمیں جو بھی کرنا ہے اس کی قسمت کا فیصلہ ہم نے کرنا ہے. ایسے زندگی نہیں چلتی. ایسے زندگی کا پہیہ جو ہے نا وہ ٹیڑھا ہو کے چلتا ہے. اگر آپ اپنی زندگی کے پہیے کو سموتھ چلانا چاہتے ہیں نا،
کار دا پہیہ پینچر ہوئے گا نا تو پینچر لگوا کے کار چلے گی. تو اسی طرح جو خرابیاں ہوتی ہیں نا وہ نکال لیں گے تو زندگی کا پہیہ آگے چلے گا. لیکن اس طرح کے جب آخری ایج میں آ کے انسان حرکتیں کرتا ہے تو میرا خیال ہے اس سے پھر بدبخت انسان دنیا میں ہی کوئی نہیں ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہدایت دے, ہم سب کی عزتیں محفوظ رکھے, جہاں رہیں خوش رہیں, اور اسے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.